ڈپٹی کمشنر صاحب اینڈ اسسٹنٹ کمشنر صاحب 5 کلسٹر بنے، ہر نیو ولیج کا ایک کلسٹر بنا، اور ہر کلسٹر کے اندر ان لوگوں نے اویئرنیس سیشنز کو جو ہے یقینی بنایا۔ اور دوسری خوشائن بات یہ ہے کہ کیونکہ پہلے ایک رسمی کے خاتون میری آنریبل بہن حمزہ سے آتی تھی، نگیر سے آ کر ہمارے بہنوں کو مطلب میسیج دیتی تھی، لیکن اس کے مینٹلی اپروچ، اس کا ایجوکیشن جو سٹینڈرڈ تھا شاید ہماری بہنوں کی مماثلت نہیں رکھتا تھا، تو وہ پیغام پہنچانے میں ایک تشنگی ہوتی تھی۔ یہی کی ہی بیٹی تھی آنریبل کمشنر صاحب دلشاد بانو، محترم جعفر علی جانی جو ڈپٹی ایڈوائزر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے گلگت میں، اس عنوان سے کیونکہ یوسف صاحب ان کے بھائی تھے وہ وہاں پر ہیں، کیونکہ آج دلشاد بانو نے پریزنٹیشن دینی تھی کہ کیا کیا اس نے کر دیا، اور اس کے ساتھ اختر صاحب شانہ بشانہ تھے، پھر ایجوکیشنسٹ کے مختلف لوگ تھے۔ یہ سیشن کا آغاز ہوا آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب کھرم سکول میں ہوا۔ کھرم میں 3 گاؤں نے کوآرڈینیشن کی، ککر کے اور کھرم دار، اس سے وہاں پر کوئی 40 تھی خواتین گورنمنٹ سکول کی عمارت کے اندر، یعنی ایک ٹھنڈ میں ان بیٹوں میں اتنا سپرٹ تھا کہ ہم ترقی کی راہ میں ڈیولپ کے لیے تیار ہیں۔ اور اگلا سیشن ڈانس پائن میں ہوا آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب، 3rd سیشن ہمارا شیرکلی گاؤں میں ہوا، 4th سیشن ہمارا بوگن میں ہوا، 5th سیشن ہمارا بمرے میں ہوا، اور 6th سیشن جو ہے وہ گدے میں ہوا، اور 7th سیشن جو ہے وہ ہمارا زیل میں ہوا، اور 8th سیشن جو ہے وہ ہمارا پکورہ میں ہوا۔ آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب آج اس سیشن کا جو ہے یعنی کلوزنگ سرمنی ہے۔ یہاں پر ہر کلسٹر کی ایک بہن نے اپنی نمائندگی کی کہ کس طرح کی چیزیں ہم نے اچیو کی اس لیڈرشپ میں، اس ایجوکیشن میں، اس ہیلتھ میں، اور ہر بھائی نے نمائندگی کی، کیونکہ بہن جو ہے وہ بھائی کی اسرا ہوتی ہے اور بھائی بہن کا سایہ ہوتا ہے۔ جہاں بہنیں اور بھائی آپس مل جاتے ہیں تو ترقی خود ان کے قدم چومتی ہے۔ آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب، تو یقینی بات ہے کہ اس سیشن کے اندر جو تھیم مل گیا، پہلی بات کہ ایجوکیشن گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہو یا نجی ہو، وہاں پر ماؤں کے مدر سپورٹ گروپ بنایا گیا، اور پھر مردوں کی سائڈ سے سکول مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی ایک لیڈرشپ تھیم دینے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ونٹر کیمپ میں بچی ماؤں کا بڑا کردار عمل دخل شامل ہونے کی بات کی، کیونکہ ایجوکیشن اس وقت تک یقینی نہیں ہوتی جب تک کہ ماں کا کوآرڈینیشن نہیں ہو۔ 18 گھنٹہ بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے، 6 گھنٹہ بچے جو ہے اداروں میں ہوتا ہے۔ تو اب ماؤں نے یہ عہد کر دیا کہ انشاءاللہ اب کے بعد جو ہے ہمارا 24 آور بچوں کو پراپر ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس تھیم کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ رہی آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمر میں اکثر ڈون سے ہمارے پاس ویجیلنٹ یوتھ آتے ہیں، ماسٹر کیے بچے آتے ہیں، لیکن ان کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے اندر شاید وہ اپارچونٹی نہیں ہے یا وہ مطلب مقام دیا نہیں جاتا۔ ہم نے ماؤں کو یہ اویئرنیس دے دی کہ وہ جو آتے ہیں ان کو ایک ٹاسک دے دیں، اگر ایک ماہ کے لیے ہے ایک پری ٹیسٹ لی جائے، پھر پوسٹ ٹیسٹ ایک ماہ کی ایکٹیویٹیز کے بعد دے دیں، اور which type of differentiate you have to find especially perform your services in specific remote area۔ تو یہ ماؤں نے کہا کہ بہت اچھی ایک تجویز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہیلتھ میں آنریبل ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، اکثر بچے بغیر ناخن کاٹے سکول آتے ہیں، اکثر بچے جو ہیں لباس کو صاف کر کے ڈسپلن پہ آتے نہیں ہیں، اکثر بچوں کو پراپر غذا نہیں دی جاتی ہے جس کی بیس پر بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور اکثر بیٹیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، بیٹوں کو آگے رکھا جاتا ہے۔ ترقی کے تناظر میں جہاں ماں فعال ہوتی ہے، جہاں بہن فعال ہوتی ہے، وہ سوسائٹی ہمیشہ امن کے